السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، نصیحت تو بھائی میں تو کرتا ہی رہتا ہوں، یہ سارے بیانات نصیحت ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نصیحت کر دو، آپ بھی کہہ رہے ہیں نصیحت، تو کیا نصیحت کروں؟ یہ سارا بیانات سنتے رہا کرو جو روزانہ کی ترتیب پر ہوتے ہیں، ان کے اندر سب نصیحت ہی نصیحت ہوتی ہے۔ خیر، آپ کہتے ہیں تو چلو کچھ 2-4 منٹ کے لیے کوئی خاص بات عرض کر دیتا ہوں جو دل میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے دریافت کیا، بہت قیمتی بات ہے، غور سے سننا اور پھر عمل کی کوشش کرو۔ سنو اور عمل کی کوشش کرو۔ میں ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کہ آج کل علم، معلومات اور اقوال اور اسی طرح سے ملفوظات اور تقریریں اور بیانات، ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جس کے نام سے چاہو لکھو اور ڈالو، اس پہ گوگل کیا ہوتا ہے اور وہ سب نکل کے آ جائے گا۔ تقریریں سن لو، دلائل اور بیانات اور فتاوی سارے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ زندگیاں خالی ہے عمل سے، تقوی سے، للہیت سے، قلب سلیم، قلب منیب، جی اللہ پر فدا ہونے والا دل، اللہ کی محبت سے، قرب سے، اللہ کی معرفت سے، آخرت کی یادوں سے، اللہ تعالیٰ کے تذکروں سے، اللہ کی عظمت سے بھرے ہوئے دل۔ جی ہاں، ان کا فقدان ہے، بہت کمی ہے، یعنی قلت ہے۔ فقدان تو بالکل نہیں کہیں گے، موجود تو ہیں ضرور۔ تو اس لیے سنو، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، مرسلن روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ بس میں آپ سے پوچھوں، بھائی نصیحت طلب کر رہے ہو، سنو ایک بات، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ بالکل جانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے ادب کے ساتھ یہی بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، بالکل ہم تو ہر ایک جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، میرے عزیز، لیکن بس یہ سمجھو سندوں کے ساتھ احادیث محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی، تو جو بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں گویا کہ ہم سے مخاطب ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ دین زندہ دین ہمیں ملا ہوا ہے۔ جی ہاں، گویا کہ اس میں کوئی پرانا پن آئے گا ہی نہیں، ایسی سند ہے، مضبوط سند ہے۔ یہ خود اس کا ایک معجزہ ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ اللہ نے ایسے رجال پیدا فرمائے کہ اس دین کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی باتوں کا، چیزوں کا 1400 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ۔ تو بہرحال اب غور سے سنو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاقْصِرُوا مِنَ الْعَمَلِ، امیدوں کو اپنی مختصر کرو، وَثَبِّتُوا آجَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَارِكُمْ، اور اپنی موتوں کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اور اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ بڑے جامع جملے ہیں یہ میرے عزیز۔ یہ جو امیدوں کا ایک سمندر موجزن ہے ہمارے دل و دماغ میں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنی فیکٹریاں بناؤں گا، اتنا مکان بناؤں گا، اتنا یہ گھر وہاں خریدوں گا، یہ پلاٹ وہاں خریدوں گا، پھر میں ادھر امریکہ اور وہاں اور خلیج کے ملکوں میں یہ کروں گا، اور میرے اتنے بچے ہوں گے، فلاں 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 فلاں، اور پتہ لمحے کا بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے میرے عزیز، و یاد رکھو دل کے اندر ظلمتیں پیدا ہونے کے لیے، غفلتیں پیدا ہونے کے لیے، اللہ سے دوری پیدا کرنے کے لیے، آخرت سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے، یہ جو امیدوں کا ایک پورا پلان ہے، اچھے یعنی مجلسوں میں آنے والے، ذکر کی مجلسیں اور تبلیغ اور جماعت اور خانقاہ، اچھے بیٹھیں گے مجلس میں، ٹھیک، جب ان کی تنہائیوں کے، ان کی زندگی کے حالات کا وہ جائزہ لو، اتنے لاکھوں کا لے کے میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اتنے کروڑوں میں یہ کرنا، ارے اللہ کے بندے، مقروض ہو کے کروڑوں میں، اور پھر یہ اتنی بڑی پلاننگ لے کے چل رہا، اور وہ اور فلاں اتنے 20 یا 30 سال تک کی، کہاں تک۔ ٹھیک ہے، کوشش کیجئے اپنے رزق حلال کے لیے، چاہے جتنی بھی کر لو، لیکن بالکل ذہن میں رکھیے، سوال جواب ہے یہاں۔ ایک آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، تو کیا مسلمان کے لیے یہ سب نہیں ہے کہ وہ اس طرح اتنے لمبے پروگرام بنا کے اور سب نہ کر لو، لیکن اپنی اس طرح سے حالت رکھو قلب کی، اتنا ان تمام چیزوں سے اتنا بے ربط رہو، دل کا اس طرح سے رابطہ توڑ کے رکھو
کہ اگر اسی لمحہ مجھے جانا ہے تو میں چلتا ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں۔ دل ان معاملات میں الجھا اور لٹکا ہوا نہ رہے۔ بڑے بڑے مشن لے کے چلنے ہیں، چلیے، کچھ شریعت منع نہیں کرتی۔ دنیا میں جواز کی حد تک، جائز حد تک مسلمان کے لیے پوری دنیا کھلی، میدان کھلا ہوا ہے، کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن دل ان میں اٹک کے نہ رہے۔ ہاں بس یہ ذہن میں رکھیے، خاص بات، خاص نقطہ یہ ہے، ہر دن اس طرح سے رہے کہ اگر ابھی مجھے سفر کرنا ہے تو کوئی چیز نہیں ہے، سب کلیئر ہے، میرے معاملات آئندہ کے، ماضی کے، تجارت کے، اس کے سب بالکل واضح طور سے سارا صاف معاملہ ہے۔ تو اپنی امیدوں کو تو کم کر لو، مختصر کرو، اور موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور حالات میں ہے کہ ان کی اولاد نے جب عید کے موقع پر یہ تمنا کی کہ اچھے کپڑے بنا دو، تو حضرت نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، جیسے ہیں انہی کو دھل دھلا کر اچھے، مطلب خلاصہ پیش کر رہا ہوں، پہن لو۔ امی کے ذریعے سفارش کرائی تو امی نے کہا بنوا دو، اگلے مہینے کی جو تنخواہ ملے گی اور وہ وظیفہ ملے گا اس میں سے ان کو دے دیو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے گھر میں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ضمانت آپ مجھے دے دو کہ میں اگلے مہینے تک زندہ رہوں گا، میری حیات کی ضمانت لاؤ دے دو، تب میں کر سکتا ہوں ایسا۔ اس قدر یہ لوگ یاد رکھتے تھے موت کو۔ جی وہ جو استنجا کرتے ہی تیمم ہے، چلو لمبی بات ہو جائے گی، خیر، اپنی امیدوں کو مختصر رکھیے اور موتوں کو سامنے رکھیے، اللہ سے حیا کیجیے جیسا حیا کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو سب اللہ سے حیا کرتے ہیں، حیا و شرم کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ اب سنو میرے عزیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کا مطلب جانتے ہو؟ یہ والی حیا نہیں جو تم ذہن میں رکھے ہو، لیس کذالک الحیاء من اللہ ولکن الحیاء من اللہ الا تنسوا المقابر والبلا والا تنسوا الرأس وما وعى والا تنسوا الجوف وما احتوى ومن يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا هنالك استحيا العبد من الله وهنالك أصاب ولایة الله عز وجل۔ بہت پیاری بات ہے، آپ نے نصیحت کو کہا، سمجھ لو یہ بات دل میں آئی ہے، بہت ہی بس دل میں اللہ نے ڈالی، اور گویا میرا بھی اس میں سامان ہے اور آپ کے لیے بھی سامان ہے، آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ سے حیا کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے تم قبرستانوں کو بھی یاد رکھو، ہاں، اور مرنے کے بعد جو آدمی بوسیدہ ہوگا، البلا، سب ہڈیاں گل سڑ کے سب ختم، بڑے بڑے جسم اور خوبصورت تند و توانا اور بہت ہی مضبوط قسم کے، سب قبروں میں جا کے کیڑے ویڑے کھا گئے، سب ختم، یہ جسم سارا سب سڑ گل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ذہن میں رکھا کرو ہر وقت۔ اور ان کو ہمیں سوچنا چاہیے، وہ جو ہمارے پاس بیٹھ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والے تھے، سب اسی طرح چلے گئے، ایک افسانہ سا بظاہر دکھتا ہے میرے عزیز، افسانہ سا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا بتاؤں کیا حقیقت ہے، فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ پہلے بھی اس سے کچھ مصرع ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف مستی کی، اور جہاں در اصل ویرانہ ہے بس صورت ہے بستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے بس یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی۔ آگے فرماتے ہیں بتاؤں کیا حقیقت ہے، فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ میرے عزیز، ایسے ہو گئے، کتنے گئے ہمارے آبا و اجداد، یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں، صرف تقریر سننے کی نہیں کہ بھائی نصیحت کی تھی حضرت سے، ہم نے نصیحت سن لی، نصیحت بڑی اچھی لگی، یہ سب کچھ نہیں ہے بھائی۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہم گزر رہے ہیں، دیکھا کریں صبح کو اٹھنے کے بعد شام تک آج ہمارے دل دماغ میں کیا کچھ پلین اور خیالات اور کہاں کہاں کے نقشے اور تصورات، اور کیسے لمبے لمبے دنیا میں آباد رہنے کے پلین ہمارے ذہن دل دماغ میں تھے، ہم نے کتنا اپنی موت کو یاد کیا۔
کتنا اپنے بدن کے سے روح بدن سے جدا ہو کے سارا بدن گلے گا سڑے گا، کتنا یاد کیا، کتنا اپنے دوست و احباب جو ہمارے ساتھ کل تک اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، جی مجلسوں میں ساتھ رہتے تھے، میرے عزیز سب چلے گئے، سب اپنے ٹھکانوں پہ۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، تنہا تنہا سب کو سفر کرنا ہے۔ میں بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں بھائی یہاں تو والدین ہیں، سر پہ ایک سایہ ہوتا ہے جی، اور اپنا گھر میں مزے ہیں کہ کمائی بھی والدین کی ہے اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گزر رہے ہیں، لیکن اس دن کو کبھی نہ بھولنا زندگی میں کہ جب تنہا یہاں سے سفر پہ چلنا ہے، تنہا اعمال جائیں گے ساتھ، بس باقی کوئی ساتھ نہیں جاتا بھائی، یہ سب آس پاس رہنے والے سب دائیں بائیں ہو جائیں گے، اور ایسے سے مراحل آنے ہیں مرنے کے بعد کہ کوئی اس وقت میں کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ باپ کا بیٹے پر بھی قرض ہوگا تو چکائے گا کہ دو، اور اتنا ہی نہیں، روایتوں میں یہاں تک ہے کہ یہ بھی تمنا ہوگی اور ہوتا تو اور اچھا ہوتا، سمجھے؟ ہاں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، حق تعالی ہمارے قلب کا رخ اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں، محبتوں میں، یادوں میں ہم مست رہیں، مست، اور ضرورت کے بقدر دنیا کے کام بھی چلاتے رہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جانتے ہو کیا ہے اللہ سے؟ یہ ہے کہ قبرستانوں کو نہ بھولنا، اپنی قبروں کو، کہ وہ قبر کا جو گڈھا ہے جی، وہ کہتا ہے انا بیت الدود، اوئے ہوئے میں کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ میں ظلمت کا گھر ہوں، انا بیت الوحشہ میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز سب کو اس سے گزرنا ہے، سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہاں، کبھی نہ بھولنا زندگی میں۔ اور اگر حالات اور معاملات ادھر ادھر کے دنیا کے مشغلے بھلائیں تو رات کو کم از کم تھوڑا سا وقت رکھو بستر پر، جب لیٹنے لگو کہ آج تو میں خود لیٹ رہا ہوں یہاں، شاندار بیڈ ہے یہ، کل کو میرے دوست یار و احباب مجھے اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا کے مٹی کے فرش پر اور تن ننگی مٹی پہ لے جا کے مجھ کو لٹائیں گے، وہ دن نہ بھولا کرو۔ اگر وہ دن یاد رہے تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں ایذائیں سہنا اور معاف کرنا لوگوں کو، اور دل میں کینہ نہ رکھنا، صاف رکھنا دل کو، اور ننگی فلموں اور گندی چیزوں سے بچنا ہے، بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہاں، وَأَن لَا تَنْسَوْا، اور آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ سر اور جو چیزیں سر میں ہے، پیٹ اور جو چیزیں پیٹ میں ہیں، ان سب متعلقات کو ان کو نہ بھولو، نظریں ادھر ادھر نہ پڑے، دل دماغ میں اللہ کے علاوہ کوئی رچا بسا ہوا نہ ہو، جی زبان سے غلط سلط نہ بولو، کان غلط سلط نہ سنے، پیٹ میں حلال جائے، صحیح جائے، اور شرمگاہیں سب محفوظ رہیں، جی ڈر ہو، خوف ہو اللہ کا، ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنے میں اللہ سے ڈریے اور اللہ کا خوف کھائیے۔ ہاں، یہ نہ بھولو جیسے ہی آدمی میں بھول ہوئی زناکاری میں لگ گیا، بھول ہوئی نظریں غلط پڑنے لگ گئی، بھول ہوئی حلال حرام کی فکر چھوڑ دی، یہ ہے حیا۔ وَمَن يَشْتَهِي كَرَامَةَ الْآخِرَةِ يَدْعُ زِينَةَ الدُّنْيَا، جسے آخرت میں اپنی عزت چاہیے، وہاں جی سرخروئی چاہیے، وہاں راحت چاہیے، وہاں آرام چاہیے، وہاں کی جی عیش اور مزے والی زندگی چاہیے، اور وہاں کی فرحت و مسرت چاہیے، تو کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے گا، بالکل چھوڑ دینی چاہیے۔ جی ہاں، یعنی دنیا میں ہم اس طرح سے رہیں، آپ سوال جواب کیجئے گا تو میں آپ کو جواب پہلے ہی دے رہا ہوں کہ کیا تو بالکل دنیا کو ہم چھوڑ دیں، یعنی دنیا کے اندر دل لگانے کو چھوڑ دیں، جسم سے جو کچھ ملتا رہے آسانی سے حلال کے ساتھ اس راحت اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ اسے نہ بھولو، استعمال کرو دنیا کو، لیکن دنیا سے آخرت کے لیے۔ جی ہاں، دنیا میں رہو مگر دنیا سے آخرت کے لیے اپنا تیار کرو یہاں سے سامان۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں دار آخرت کو تلاش کرو۔ مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، یہ ساری چیزوں کو آخرت کے لیے استعمال کیجئے، دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔ خیر آگے بڑھیں تو دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، جب کوئی آدمی ایسا کر لے گا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ لو دو باتیں، دو انعام اور دو سرٹیفکیٹ دیے۔ نمبر 1 سرٹیفکیٹ، یہ بندہ ہے جو صحیح معنی میں اللہ سے حیا کرنے والا ہے،
اور دوسرا بڑا پیارا جملہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَهُنَالِكَ أَصَابَ وِلَایَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور بس سمجھ لو یہی ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اس شخص نے اللہ کی ولایت کو، دوستی کو، تقرب کو حاصل کر لیا، پا لیا، یعنی ولی بن گیا، صحیح معنی میں اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ سارے اولیاء اللہ میرے عزیز اسی طرح ہوتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، غفلتوں میں نہیں گزارتے، معصیتوں میں نہیں گزارتے، گندگیوں میں زندگی نہیں گزارتے، شہوتوں میں زندگی نہیں گزارتے، من چاہی اور من اس میں نہیں گزارتے، نفسانیت میں نہیں 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 نہیں، اللہ کے حکموں کے پابند رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آخرت اور اپنا مرنا اور فنا ہونا بالکل ان کو ایسا مستحضر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو دل دماغ میں رچائیے، بسائیے، یہی میری نصیحت ہے۔ بیانات تو ہوتے ہیں اور یہ سب نصیحتیں بھی ہوتی ہیں میرے پیارے، لیکن دل دماغ میں بٹھاؤ اور زندگی میں ان کو معمول بناؤ اور ایک لمحہ ان سے غافل نہ ہو۔ تم کہو کہ اگر اتنا میں آخرت کو یاد رکھوں تو دنیا کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ ہوں گے ادا بھائی، اور بہت اچھے سے ادا ہوں گے، اور بہت خوشگوار زندگی مل جائے گی، ایسی سکون سے بھری ہوئی خود دنیا کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ والا جب سب کو درگزر کرتا رہتا، کسی سے لڑتا نہیں، کسی سے کینہ نہیں رکھتا، گندی چیزوں میں نہیں لگتا، فلموں میں نہیں جاتا، کسی کو ستاتا نہیں، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، تو اسے سکون کی زندگی مل جاتی ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہے کہ او 1 ملین 2 ملین، او بڑا مکان اور شاندار گاڑی اور فلاں، بھائی اس میں سکون نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے بتانا۔ ایک شخص جو سزا کا مستحق ہو، 4 دن بعد اسے پھانسی ہونے والی ہو، شاندار ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو، اعلیٰ درجے کے کھانے اور ناشتے سامنے رکھے ہوں، یہ خبر اس کو سنا دی گئی ہو کہ 4 دن بعد تمہیں پھانسی ہے، کیا اسے راحت میں ہے وہاں بیٹھ کے؟ بتاؤ۔ چلو دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارا ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھا ہے، لیکن دل میں اس کے ایک وہ ہے الجھن اور صدمہ۔ وہ کیا ہے؟ اس کی اولاد مثلا گھر سے بھاگ گئی ہے اور چلی گئی ہے اور پتہ نہیں کہاں ہے اور فلاں ہے، اور دل کو ایک غم لگا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل ظاہری جسمانی یہ سب راحتوں کی چیزوں سے راحت نہیں، اصل قلب سے ہے، اور قلب اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے اطمینان پاتا ہے، اسے اسی سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے جو میں نے عرض کی۔ تو گویا اس کا عنوان یہ سمجھ لو آپ کہ اے مسلمانوں، کیا ہم تمہیں جنت چاہیے؟ یہ خلاصہ ہے۔ تو آپ نے جو نصیحت کو کہا تو میں نے آپ کو اتنی شاندار نصیحت دی کہ اس کی کوئی قیمت بھی اگر آپ ادا کرنا چاہیں کوئی قیمت نہیں ہے، جنت میں جانے کا راستہ آپ کو بتایا۔ جی ہاں، اور میرے بھائی کچھ نہ کچھ مشقت تو دیکھو اٹھانی پڑتی ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس لیے جب الراس ما وعا وما وعا، سر کے متعلق اور سر میں جتنی چیزیں ہیں، پیٹ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو جب مضبوطی سے یاد رکھو گے اور اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے تو مجاہدہ آئے گا، زور پڑے گا، پڑاؤ زور۔ الجنت حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو گھیرا گیا ہے مشقت کی چیزوں، ناگوار چیزوں کے ساتھ، اور جنت کو اور جہنم کو گھیرا گیا خواہشات نفسانیہ کے ساتھ۔ کل ہی کی بات ہے، کوئی آدمی کہہ رہا تھا جی بڑا زور پڑتا ہے اس میں کرنے میں نے کہا بھائی زور پڑنے ہی کے بعد تو جنت ملتی ہے میرے پیارے، جنت کو اتنا آسان سودا سمجھ لیا؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا یہ جنت ہے، اور اللہ کا سودا وہ غالی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان و مالوں کو سب کو اللہ نے ہم سے خریدا، تو جان اصل خریدی کہ پوری جان دے دیں ہم سر سے پیر تک اللہ کی راہ میں فدا ہو جائیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لیکن اتنا نہیں ہوتا تو اس جان میں جو اللہ نے دل رکھا، دماغ رکھا، پیٹ رکھا، اعضاء رکھے، شرمگاہیں رکھی، زبان رکھی، کان رکھی، اللہ کے بندے ان کو تو اللہ کے حکموں پر نافذ کر دے، اس پر تو اللہ کی حکومت جاری کر دے، اس پر نفس کی حکومت کیوں چلا رکھی ہے؟ ہاں تو جنت ملے گی۔ ہم سمجھتے اتنا سستا سودا ہے، بس کھٹ جنت لے لو ایسے ہی۔ بے شک ایمان جب اللہ نے دیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں جانا، مگر میرے عزیز خود مرنے کے بعد سے لے کے قیامت قائم ہونے اور اس کے بعد تک حساب کتاب وغیرہ تک اتنے مراحل ہیں، تو ہم کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ دخول اولی ملے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، حق تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے طرف متوجہ فرما کر اللہ اپنی یادوں میں لگا دے ہم کو، اور آخرت کی یادیں ہمارے قلوب میں مستحضر رہے، اللہ اس کی توفیق دے دے۔ ٹھیک ہے بھائی، نصیحت تو ہم نے سوچ لیا تھا 2-4 منٹ کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ حدیث، لیکن اس میں باتیں آ گئی، یہ سب نفع کی باتیں ہیں، نفع کی باتیں ہیں، ان کو
دھیان سے سنو اور بار بار سنو اور روزانہ کا ایک معمول بناؤ. میں کہا کرتا ہوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں لیکن کوئی کر کے دیکھے، ذرا کر کے دیکھو پھر بتانا مجھ کو. مراقبہ اور محاسبہ. رات کو لیٹتے وقت میں محاسبہ کرو، کیا کیا میں نے آج دن بھر میں، کتنے اعمال اچھے ہوئے، کتنے غلط ہوئے. اچھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے تہجد پڑھ لی تھی. اور اگر کچھ گڑبڑ ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی لغویات اور فلاں ہو گئی ہے تو توبہ کر لو. اب عورتیں ہیں ان کو رات دن نصیحت کرتے ہیں، بھائی ضرورت کے بقدر بولتے ہیں. بولنا 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 ہے. بیٹھیں گی اور جو بولنا شروع کریں گی اور بلا وجہ کی نن اسٹاپ نہ اسٹاک، کوئی اسٹاک بھی نہیں ہے ان کے پاس باتوں کا. میں حیران ہوتا ہوں جب کبھی جمع ہو تو پتہ نہیں کہاں سے اتنی باتیں لے کے آتی ہے. بھائی ہم کسی سے فون پہ بات کریں، سلام دعا کرنے کے بعد یہ خیال ہوتا ہے یار اب کیا بات کریں. تو ذرا سا تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے سامنے والا نہ سمجھے کہ کیا ناراض ہے کہ کیا بات ہے، تو 2-4 جملے بول لیتے ہیں. حضرت محی السنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سننا، اور حضرت مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک دن دیوبند میں ہم پڑھتے تھے جب، تو چھتہ مسجد میں حضرت ہردوئی تشریف لائے. تو وہاں عصر سے پہلے تشریف لائے، عصر کے فوراً بعد حضرت کے کمرے میں ملنے کے لیے تشریف لے گئے. طلباء کا ہجوم پورا، سارے کھڑے ہیں اور دونوں نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں. میرے عزیز سننا، میری بات سننا اور اس کو اختیار کرنا. بس حضرت مفتی صاحب تو استاد ہوتے تھے، یہ شاگرد تھے. 2 زانو بیٹھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے، خیریت ہے، الحمدللہ، آپ کے مزاج اچھے ہیں. اور وہ دونوں بزرگ بیٹھے، سر جھکا کے حضرت ہردوئی بیٹھ گئے، مفتی صاحب ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے. جب مغرب کے بعد ہم 2-3 ساتھی چلے تو میں نے کہا آج کیا دیکھا تم نے؟ کہا یار کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو سوچتے تھے کہ کوئی بہت اچھی نصیحت سننے کو ملے گی، کوئی تقریر بیان. میں نے کہا بھائی مجھے تو بہت عظیم الشان نصیحت ملی آج. وہ کہنے لگے کیا؟ ارے میں نے کہا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 1 گھنٹے تک یہ لوگ بیٹھے رہے اور گپے شپے ادھر ادھر کی، جیسے آج کا وہ ہوتا ہے کہ کہاں ایران توران کی کہیں نہ کہیں سے باتیں نکال کے لانی ہی ہے. خاص طور سے یہ چیز عورتوں میں بہت ہے. وہ خواتین جو نیک بننا چاہتی ہیں، دیندار بننا چاہتی ہیں، اللہ والا بننا چاہتی ہیں، اسی زبان کو پکڑو. حضرت صدیق اکبر پکڑے بیٹھے ہیں ایک دن اور کہہ رہے ہیں ان ھذا اوردن الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لا کھڑا کیا. حالانکہ وہ ان کی شان تھی، ورنہ کہاں ہلاکت. مگر کوئی ایک آدھ جملہ بھی ذرا سا کچھ ایسا نکل گیا تو وہ بھی ان کو اتنا وہ لگتا تھا، کیونکہ بہت بڑا مضمون ہے زبان کا. میں تو اس پہ پورے بیانات کیا کرتا ہوں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خلفاء تھے جو تبلیغی جماعت میں، ڈاکٹر نادر علی خان صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، ڈاکٹر سلمان صاحب وغیرہ. ہمارا ایک چلہ لگا تو تقریباً 30 دن علی گڑھ یونیورسٹی میں ہم تھے. تو مجھے ڈاکٹر نادر علی خان صاحب بتایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ کے یہاں ہم نے جب زبان قابو میں کرنے کی مشق کی تو روزانہ کاپی میں لکھ کر دینے پڑتے تھے شیخ کو کہ آج اتنے زائد جملے بولے ہم. پھر اگلے دن مثلا آج 150 جملے بولے تو اگلے دن لکھ کے دینا ہے کہ 200 ہوئے ہیں یا 140 ہوئے ہیں. ہاں یہ وہ ہے جن کو فکر ہوتی ہے کہ کچھ کرنا ہے، جو فکر مند ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرانی ہے. جی کہیں شادی بیاہ میں چلی جائیں، کہیں 2-4 عورتیں مل جائیں اور آ جائیں، کوئی عید بقرعید پہ کہیں ملنا جلنا ہو جائے، اسی ایران توران کی اللہ کے بندی سب لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے ایک تیار لکھنے کے لیے بیٹھا ہے، سارا لکھا جا رہا ہے. نہ ہم کسی کی غیبت نہیں، ارے غیبت نہیں، لیکن یہ فضول کیوں زبان کو اتنا استعمال کرو؟ زبان اس لیے کہ فضول استعمال کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو نا، سبحان اللہ کہو نا. ٹھیک ہے کچھ اپنا باتیں بھی بولو، مباح درجے کی کچھ باتیں، کچھ جملے بولو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفت تھی طول الصمت، دیر تک چپ رہنا، خاموش رہنا. یہ باتیں شاید دنیا میں عورتوں میں شاذ و نادر ہی کہیں کسی میں پائی جاتی ہو، اکا دکا، ورنہ بس الٹپ بولنا شروع کرے پتہ نہیں، اور اس کو اپنا ہنر اور کمال سمجھتی ہے. مردوں میں بھی یہی ہے، زیادہ بولنے والا سمجھے میں بہت وہ ہوں. ارے بھائی کم بولو، کم بولو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بہت بڑی صفت ہے. یہ طول الصمت کا اور حسن الخلق کا کل قیامت کے دن میزان میں وزن بھی بہت زیادہ ہوگا. سوچ سمجھ کے اطمینان سے، وقار سے 2-4 جملے بولو، باتیں بولو. ہر وقت زبان چر 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 نہیں چلنی چاہیے، ورنہ اس سے پھر غلطیاں بھی نکلتی ہے، اور کیا کیا وہ نکل کر اور آدمی کو کہاں سے کہاں کبھی بے ارادے سے ایسا لفظ نکل جائے گا جو بہت اللہ کو ناپسند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بولے جا رہے ہیں ہم. من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوگی.
اب شوہر بیوی بیٹھے ہیں اور بچے بیٹھے ہیں اور کچن میں بیٹھے اور بات کر رہے اور یہ کر رہے، دو چار باتیں اسی میں نکل پڑتی ہے، وہی ناگوار ہو جاتی ہے اور وہیں سے لڑائی شروع۔ ارے تو اللہ کے بندے سوچ کر بولنے کی عادت کیوں نہیں ڈالی؟ پہلے سوچتے پھر بولتے کہ کیا اس کے بولنے کی ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں خام خواہ میں بولا اور بیوی کو ناگوار لگ گئی، ایسا تو نہیں میں بولی اور شوہر کو ناگوار لگ گئی، پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالو، ہاں پھر دیکھو کہ کیا زندگی میں کیا فرق آتا ہے۔ بہت بڑا وصف ہے حضرت تھانوی قدس سرور اور میرے شیخ ابو المسیح امت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو تھی ہی یہ دو چیزیں، جڑ اصلاح کی، سکوت اور سکون۔ زبان کو خاموش رکھو، سکون، دل میں ادھر ادھر کے الا بلا کے خیالات نہ بھرو، جیسے آج بھر رکھے لوگوں نے نیٹ پر ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں تو ساری دنیا کے خیالات کا ہجوم دل میں رہتا ہے، تو سکون کہاں سے رہے گا بھائی؟ دل کو مستحضر رکھو بس وہاں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو ان سب میں چیزوں میں زیادہ نہیں پڑتے کہ نیٹ اور خبریں اور فلاں فلاں اور ادھر ادھر کی الا بلا نہ۔ چلو بھائی، ارے بہت لمبی نصیحت ہو گئی بھائی، چلو بس ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ ہے تو اس سے چلو کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں، فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو اپنے رحمت سے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کیوں دل میں ایک بات آ رہی ہے، آخرت کو اور موت کو یاد رکھنے کے ایک طریقوں میں سے میں اپنے طلباء کو بتایا کرتا تھا کہ اپنی زندگی جتنی گزر گئی، مثلا 20 سال گزر گئے، 30 ابھی باقی ہے نا، تو کیا کرو ان 30 سالوں کا ایک مثال ہے، 30 باقی 40 باقی، ایک اندازہ لگا کر ان کے دن لگا لو، 365 ٹائمز 30 مثلا اتنے ہزار بنے، اتنے ہزار کی چھوٹی چھوٹی پرچی بنا لو، 1 2 3 اس پہ لکھ لو، ٹھیک ہے، اور یا کچھ دانے کچھ ایسی چیز خرید لو اور اس کے اوپر لکھ لو، تمہیں بنانا نہ پڑے، اور ہر دن ایک کو اٹھاؤ اور ایک ڈبے میں ڈالو، اور تھوڑا سا چند سیکنڈوں کے لیے خیال کرو آج میری زندگی کا ایک دن کم ہوا، اور ان کو دیکھو کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں کہ یہ پرچیاں تو یار کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہماری سوچ الٹی چلتی ہے۔ نظر سوئے دنیا اور قدم سوئے عقبہ، نظر ہے دنیا کی طرف، 50 60 سال کا ہو گیا تو اتنے یہ بننا اور وہ بننا اور فلاں اور اتنا ابھی اور بڑھانا، اور اگلے سال سے مجھے ایکسپورٹ شروع کرنا، اور اس کے بعد سے پھر یوں شروع کرنا، اور قدم چل رہے ہیں عقبہ کی طرف۔ کتنی موتیں آج کل چھر 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 فٹافٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کر کے یہ بھی ایک چیز ہے آخرت کو یاد رکھنے کی، بس ایسے میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا تھا، رات کو محاسبہ مراقبہ ہو اور ساتھ میں یہ عمل، اور زبان کی اصلاح کے لیے وہ عمل اللہ نے زبان سے میری بلوا دیا، یاد آ گیا مجھ کو، اپنی کاپی میں لکھو کہ اتنے جملے زیادہ، جی ہاں، اور پھر اصلاح لو کہ کیوں زیادہ کیوں ہوئے، کم کیوں نہیں ہوئے، اگلے دن بڑھ کیوں گئے، جسے فکر ہوگی وہ۔ یہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں حصائد الالسنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، نتنوں کے بل اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گی قیامت کے دن آدمی کو، کیونکہ اس میں بولتے بولتے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے۔ چلو بھائی، اے بھائی بس چلو، بہت ہوا، اچھی بات ہے، فی امان اللہ، بہت اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حق میں بھی دعا کرتے رہیں بھائی، اللہ تعالیٰ اس قال کو ہمارا حال بنا دے، اور جو سننے والے ہیں سامعین کے لیے بھی حق سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔